بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ واجبات نماز سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے ممکن ہے، یعنی کہ اگر نماز میں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے جس کا تعلق واجب سے ہو تو اس کی تلافی سجدہ سہو کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اور فقہا نے نماز کے دوران واجبات کی تعداد جو شمار فرمائی ہے وہ تقریباً 14 کے قریب واجبات ہیں، جن میں سے سب سے پہلا واجب جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ کلپ میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مطلقاً قرات وہ فرض میں سے ہے کہ اگر نماز کے دوران کم از کم 3 چھوٹی آیات یا ایک بڑی آیت کے مقدار کے برابر کوئی قرات کر لیتا ہے تو اس کا فرض پورا ہو جائے گا، لیکن مکمل سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت ملانا یا ایک بڑی آیت ملانا یا 3 چھوٹی آیات ملانا یہ واجبات نماز میں سے ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ابو داود کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج کہ جس شخص نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی تو اس کی نماز کے اندر یہ نقصان ہے، اس کی نماز کے اندر یہ نقصان ہے، اس کی نماز کے اندر یہ نقصان ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو ارشاد فرمایا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ اس کی نماز کے اندر نقصان رہ جائے گا یا کمی رہ جائے گی تو اس سے مراد یہی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ ارکان نماز میں سے نہیں ہے بلکہ واجبات نماز میں سے ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی سورت ملانا یا کوئی ایک بڑی آیت ملانا یا کم از کم 3 چھوٹی آیات کا ملانا یہ بھی واجبات نماز میں سے ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا، امرنا نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر او کما قال۔ ابو داود کی حدیث ہے یہ بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز کے دوران سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ جو جتنا بھی ہمیں قرآن یاد ہو اس میں سے ہم کچھ نہ کچھ حصہ دوران نماز سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ یہ بھی ابو داود کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث ہے جس میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا او کما قال۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز درست نہیں ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کچھ زائد قرآن کریم کی تلاوت نہ کی ہو تو ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ واجبات نماز میں سے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا بھول گیا تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہوگی، سجدہ سہو نہیں کرے گا تو وہ نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو واجبات میں سے جس چیز کو شمار کیا گیا وہ یہ کہ سورہ فاتحہ کو پہلے پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ جو سورت یا جو آیت ملائی جائے گی اس کو بعد میں تلاوت کیا جائے گا۔ وہ بھی انہی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کا ذکر پہلے فرمایا اور اس کے علاوہ جو سورت یا کوئی آیت جو ملانا ہے اس کا تذکرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے علاوہ جو واجبات میں سے ایک واجب شمار کیا گیا وہ یہ کہ جو فرض نماز ہے، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ان میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، سنت ہو، نوافل ہوں، وتر ہوں، تراویح ہو یا کوئی بھی نماز ہو، اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ فرض نمازوں کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں، اس کے علاوہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین من الظہر والعصر بفاتحہ الکتاب وسورۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ فاتحہ کی اور اس کے ساتھ کسی سورت کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور بعد والی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ
फ़र्ज़ नमाज की जो पहली 2 रकातें हैं उनमें सूरह फ़ातिहा के साथ सूरत का मिलाना ये वाजिब है, जबकि फ़र्ज़ नमाज की जो बाद वाली 2 रकातें हैं उसमें सूरह फ़ातिहा का पढ़ना ये सुन्नतों में से शुमार किया गया है। अगर कोई सूरह फ़ातिहा नहीं भी पढ़ता, उसकी जगह सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या कोई भी अल्लाह ताला के तारीफ़ी कलिमात वो कह देता है या बिल्कुल ख़ामोश भी खड़ा रहता है, तब भी उसकी नमाज जो है वो दुरुस्त होगी। और ये सारे का सारा मामला भी अहादीस से साबित है। इसके अलावा जिन चीज़ों को वाजिबात में से शुमार किया गया उसमें में तादील अरकान है। तादील अरकान का मतलब ये होता है कि हर रुकन को तसल्ली और इत्मीनान के साथ अदा करना। इन 3-4 ऐसे वाजिबात हैं जिनकी दलील एक ही हदीस है। वो मैं पहले वाजिबात आपके सामने अर्ज़ कर दूं, फिर उसके बाद मैं वो हदीस आपके सामने बयान कर देता हूं। एक नंबर पे तो तादील अरकान है। दूसरे नंबर पर जब हम रुकू से खड़े होते हैं, सजदे में जाने से पहले रुकू से जब हम खड़े होते हैं उसको क़ौमा कहा जाता है। ये क़ौमा करना भी वाजिबात में से एक वाजिब है। इसी तरह जब हम एक सजदा करते हैं और दूसरे सजदे से पहले हम दरमियान में जो बैठते हैं इसको जलसा कहा जाता है, और ये जलसा करना भी वाजिबात नमाज में से है। इसी तरह नमाज के जितने भी अरकान हैं उन अरकान के दरमियान में तरतीब को कायम रखना ये भी वाजिबात नमाज में से है। तरतीब से मुराद ये कि पहले क़याम होगा, फिर क़िरात होगी, फिर रुकू होगा, फिर क़ौमा होगा, फिर उसके बाद सजदा होगा, फिर जलसा होगा, फिर सजदा होगा, फिर दोबारा से क़याम होगा। तो ये जो तरतीब ज़िक्र की गई है, इस तरतीब को बिल्कुल इसी अंदाज़ में कायम रखना ये भी वाजिबात नमाज में से है। और इसके लिए दलील जो हदीस है वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा हैं। एक साहब मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ लाते हैं, वो नमाज की अदायगी करते हैं और फिर आकर नबी अलैहिस्सलाम को सलाम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया कि कुम फ़सल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, खड़े हो जाओ, दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं है। उन्होंने फिर नमाज़ पढ़ी, फिर हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए, फिर सलाम किया, फिर यही जवाब मिला। फिर तीसरी मरतबा जब नमाज़ पढ़कर हाज़िर खिदमत हुए, फिर सलाम किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर यही जवाब इरशाद फरमाया कि तुम्हारी नमाज़ दुरुस्त नहीं। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दुरुस्त नमाज का क्या तरीक़ा है वो फिर आप मुझे बता दीजिए। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको तरतीब के साथ नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सिखलाया और साथ उसमें बुनियादी तौर पर इन चीज़ों की ताकीद फरमाई कि हर रुकन को तादील के साथ यानी पूरे इत्मीनान और तसल्ली के साथ अदा करना है। जल्दबाजी के साथ जो है वो नमाज नहीं पढ़नी। जल्दबाजी के साथ जो नमाज़ पढ़ी जाएगी वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। उसके बाद जो वाजिबात में से जिस अमल को ज़िक्र किया गया वो क़ादा ऊला। क़ादा ऊला से मुराद हर नमाज की दूसरी रकात के अंदर अत्तहियात के लिए बैठना, ये क़ादा ऊला कहलाता है। और ये क़ादा ऊला करना ये एक मुस्तक़िल वाजिब है और क़ादा ऊला में अत्तहियात का पढ़ना ये मुस्तक़िल वाजिब है। बल्कि उलमा ने दोनों क़ादों में, क़ादा ऊला हो या क़ादा अखीरा हो, जो आखिरी रकत में हम बैठते हैं, दोनों क़ादों में अत्तहियात का पढ़ना वाजिब करार दिया है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, वो फरमाती हैं कि कान यक़ूलु फ़ी कुल्लि रकअतैनि अत्तहिय्या। सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम हर 2 रकत के बाद अत्तहियात को पढ़ा करते थे। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से भी मरवी है, ये नसाई शरीफ की हदीस है कि वो फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इज़ा क़अदतुम फ़ी कुल्लि रकअतैनि फ़क़ूलु अत्तहियात इला आखिरिही, कि जब भी तुम हर 2 रकात के बाद क़ादा करो तो उसमें अत्तहियात को पढ़ा करो। इन दोनों अहादीस की बुनियाद पर फ़ुक़हा ने लिखा है कि क़ादा ऊला में बैठना ये मुस्तक़िल वाजिब है और दोनों क़ादों में तशहुद का पढ़ना ये एक मुस्तक़िल वाजिब है। इसी तरह जिन नमाज़ों में ऊंची आवाज़ से क़िरात की जाती है वो फ़जर की दोनों रकात हैं, मगरिब की पहली 2 रकात और इशा की पहली 2 रकात। इनमें बुलंद आवाज़ से क़िरात करना वाजिब है। और इसके अलावा जो नमाज़ें हैं, ज़ोहर की 4 रकात और असर के 4 फ़राइज़, इसी तरह मगरिब की आखिरी रकात और इशा की आखिरी 2 रकातें, इनमें खामोशी के साथ क़िरात करना इमाम के लिए ये वाजिब है। अगर भूल कर इमाम जिन नमाज़ों में ऊंची आवाज़ से क़िरात की जाती है वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लेता है, या जिन नमाज़ों में खामोशी इख्तियार की जाती है वहाँ पर ऊंची आवाज़ में क़िरात कर लेता है, तो बहर सूरत आखिर में सजदा सहव लाजिम होगा और सजदा सहव करने से ही नमाज दुरुस्त होगी। और अगर सजदा सहव भी ना किया तो फिर ये नमाज़ लौटानी पड़ेगी, वो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह
جب ہم وطر کی نماز پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، تو وطر کی آخری جو رکعت ہے اس میں دعا کا پڑھنا، قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ وطر کی نماز خود بھی واجب ہے اور اس کے اندر قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور یہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھا جائے گا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانا یوتر بثلاث رکعات، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 رکعت وطر پڑھا کرتے تھے، وَيَقْنُتُ قبل الرکوع، اور رکوع سے پہلے وہ اس میں قنوت کیا کرتے تھے۔ قنوت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے اور پھر دوبارہ ہاتھ باندھ لیے جائیں اور اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے۔ مشہور الفاظ جو دعائے قنوت کے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان کو یاد کر لیا جائے، اور اگر دعائے قنوت کے الفاظ بالفرض اگر یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ پھر کوئی اور بھی دعا ہی پڑھی جائے گی، دعا کے علاوہ کچھ اور وہاں پر نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ یہ مقام دعا ہے، تو مقام دعا پر دعا ہی پڑھی جائے گی۔ بعض لوگوں کے اندر یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جی اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لینا چاہیے۔ یہ مسئلہ درست نہیں ہے، کیونکہ دعا کی جگہ پر دعا ہی پڑھی جائے گی، اور جو قنوت کے الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلائے ہیں ان کو جلد از جلد یاد کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو نماز سے متعلقہ جو آخری واجب ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ نماز کو ختم کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی کنجی جو ہے وہ پاکی ہے، یعنی پاک ہونا، وتحریمہ التکبیر، اور نماز کی حرمت وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرنا ہے، وتحلیلہ التسلیم، اور نماز کی حلت یعنی جو چیزیں دوران نماز ہمارے لیے جن کا کرنا جائز نہیں تھا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز ختم کرنے کے بعد وہ امور اب ہمارے لیے جائز ہوں گے۔ تو یہ وہ واجبات ہیں کہ جن کا تعلق روزمرہ کی نمازوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ ایک واجب اور بھی علماء کرام نے ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان دونوں نمازوں کے اندر جو زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں ان تکبیرات کا کہنا بھی واجب ہے۔ تو یہ وہ امور تھے کہ جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، اور واجبات سے مراد جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا کہ وہ امور ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز رہ جاتی ہے، یا کوئی تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے، یا کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا وہ کوئی رکن آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا ترتیب ٹوٹ جاتی ہے، یا ان میں سے کوئی ایک اور امر کا واقع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا آخر میں لازم ہوگا، اور سجدہ سہو کے ساتھ ہی وہ نماز درست تصور کی جائے گی، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو وہ نماز درست تصور نہیں کی جائے گی، اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوگا۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ سجدہ سہو کیسے کیا جائے اور سجدہ سہو سے متعلق کیا مسائل ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں آئندہ کے کلپ میں آپ کے ساتھ سامنے کروں گا۔ دعا یہ ہے کہ اللہ میرا کہنا اور آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے، اور دین کا صحیح فہم اللہ جل شانہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔